بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب تصرف المکاتب کا بیان چل رہا تھا، اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آج بھی عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن كُتِبَ حاضر وغائب، اگر حاضر اور غائب کو عقد کتابت کے ذریعے مکاتب بنا دیا جائے، وقبل الحاضر، اور جو حاضر ہے اس نے اس عقد کو قبول بھی کر لیا، فَأَيٌّ أَدَّى قُبِلَ جبراً وعتقا، تو اگر ان میں سے کوئی بدل کتابت ادا کر دیتا ہے تو مولا کو جبراً بھی بدل کتابت قبول کرنا پڑے گا اور وہ دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ سورۃ المسألہ، مسئلہ کی صورت یہ ہے ان یقول، کہ وہ کہے کاتبنی بألف علی نفسی وعلی فلان، کہ مجھے میری ذات پر یعنی میرے ساتھ عقد مکاتبت کرو اور فلاں شخص کے بارے میں بھی مجھ سے عقد کتابت کرو۔ ففعل، اس نے کیا، وقبل الحاضر، حاضر نے اس کو قبول کر لیا۔ فالقیاس ان یصح فی الحاضر، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو حاضر موجود ہے اس کے حق میں تو یہ عقد کتابت درست ہو جائے۔ وفی حصۃ الغائب یتوقف علی قبولہ، اور جو غائب کا حصہ ہے یعنی غائب سے جو عقد کتابت کا ذکر ہوا اس کو غائب کے قبول کرنے تک موقوف رکھا جائے۔ قیاس تو یہ کہتے ہیں، لیکن وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے ان الحاضر اضاف العقد الى نفسه، کہ اس عقد کے اندر جو حاضر ہے اس نے عقد کی اضافت اپنی ذات کی طرف کی ہے، فجعل لنفسه اصلا، تو اصلا اس کی ذات کے لیے عقد ہے، وللغائب تبعا، اور غائب کے لیے تبعا یہ عقد ہوگا۔ فیصح كما يصح على الاولاد بالتبعیت، تو یہ عقد کتابت ایسے ہی درست ہو جائے گا جیسے اولاد کا معاملہ تبعاً شامل ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ عقد صحیح ہو جاتا ہے۔ فَأَيُّهُمَا أَدَّى قُبِلَ جَبْرًا، تو جو بھی ان میں سے ادائیگی کر دے تو اس صورت کے اندر جبراً بھی اس کو قبول کرنا پڑے گا، یعنی اس کی اگر رضامندی نہ بھی ہو تب بھی مولا کو قبول کرنا پڑے گا۔ اما الحاضر فَلِأَنَّ كُلَّ الْبَدَلِ عَلَيْهِ، جہاں تک حاضر کی بات ہے تو چونکہ تمام کا تمام بدل ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ وَأَمَّا الْغَائِبُ فَلِأَنَّهُ يَنَالُ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ، اور جہاں تک غائب کی بات ہے تو وہ چونکہ آزادی پا رہا ہے اس معاملے سے، اس کو آزادی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْبَدَلُ عَلَيْهِ، اگرچہ بدل کتابت اس پر لازم نہیں ہے۔ فَصَارَ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ، تو یہ ایسے ہے جیسے رہن کو عاریت پر دینے والا۔ صورت ہو، اس کی صورت یہ ہے، یعنی جو فصار کمعیر الرہن کہا اس کی صورت یہ ہے، استعار رجل عینا من غیرہ، کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی متعینہ چیز عاریتاً لی، لیرہنہ بدین علیہ للآخر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو اس قرض کے بدلے رہن رکھوا دے جو اس کی ذات پر کسی اور کا ہے۔ فرہنہ، تو اس نے اس کو بطور رہن رکھوا دیا۔ ثم احتاج المعیر الى استخلاص عینہ، پھر اس کے بعد جو عاریتاً دینے والا تھا اس کو یہ حاجت تھی کہ وہ اپنی چیز کو چھڑوائے، اپنی چیز کو حاصل کرے۔ فإن أدى الدین الى المرتہن، تو اگر وہ مرتہن کو دین ادا کر دے، یجبر المرتہن علی القبول، تو مرتہن کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس کو قبول کرے۔ وإن لم يكن على معیر الرہن دین، اگرچہ رہن کو عاریت پر دینے والے کے اوپر دین نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وہ تو اس شخص پر ہے جس نے عاریتاً چیز لی اور پھر اس کو بطور رہن رکھوا دیا۔ فَإِذَا أَدَّى الْمُعِيرُ الدَّيْنَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِهِ، اگر معیر قرض کو ادا کر دیتا ہے تو وہ مستعیر سے اس قرض کو وصول کرے گا۔ وَإِنْ أَدَّى بِغَيْرِ أَمْرِهِ، اگرچہ اس نے بغیر اس کے کہے یہ ادائیگی کی ہو، لِأَنَّهُ مُضْطَرٌ إِلَى تَخْلِيصِ عَيْنِهِ، اس لیے کہ وہ مجبور ہے کہ وہ اپنی چیز کو چھڑائے جو رہن کے طور پر مستعیر نے رکھوا دی ہے۔ ولا يتمكن الا باداء الدین، اور اس کو اپنی چیز چھڑانے پر قدرت تبھی حاصل ہوگی جب وہ قرض کو ادا کرے۔ ولم يرجع على الآخر، یہ شخص دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا۔ اس شخص سے مراد غائب غلام ہے کہ اگر وہ ادائیگی کر دیتا ہے تو حاضر سے وہ وصولی نہیں کر سکتا، لأنه متبرع فی حق الآخر، کیونکہ وہ دوسرے کے حق میں جو ادائیگی کر رہا ہے اس اعتبار سے احسان کرنے والا ہے۔
وَإِنَّمَا يَرْجِعُ مُعِيرُ الرَّهْنِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌ فِي الْأَدَاءِ، یہ جو دوسری صورت تھی جس پر تشبیہاً جس کو ذکر کیا گیا، اس میں تو جس چیز کی شخص کی چیز عاریتاً ہے، وہ جو قرض ادا کر رہا ہے رہن سے اپنی چیز کو چھڑانے کے لیے، وہ مجبور ہے ادائیگی کرنے کے لیے، لِأَنَّهُ يَخَافُ تَلْفَ مَالِهِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، اس لیے کہ اس کو خوف ہے کہ مرتہن کے قبضے میں اس کا مال ہلاک نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ وَقَبُولُ الْغَائِبِ لَغْوٌ، اور غائب کا قبول کرنا یہ لغو ہے، لأن العقد نفذ علی الحاضر، اس لیے کہ جو عقد کتابت تھا وہ تو حاضر پر نافذ ہوا ہے۔ فإن كتبت أمة وطفلان لها فقبلت فأي أدى لم يرجع وعتقوا كما في المسألة الأولى، فرماتے ہیں کہ اگر باندی کو اس کے دو بچوں سمیت مکاتب بنایا گیا اور اس نے قبول کر لیا، تو جس نے بھی اس کا جو بدل کتابت ہے وہ ادا کر دیا، تو اس ادائیگی سے وہ سارے آزاد ہو جائیں گے، اور اس سے اس ادائیگی کا رجوع نہیں کیا جا سکتا، مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ پہلے مسئلے کے اندر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ہے باب کتابت العبد المشترک، مشترک غلام کے عقد کتابت کا بیان۔ احد شریک عبد اذن للآخر، دو شریک ہیں غلام کے یعنی مالک ہیں، اس میں سے ایک نے دوسرے کو اجازت دی بکتابت حصته بألف وقبضه، کہ وہ اپنے حصہ عبد کا عقد کتابت کر سکتا ہے 1000 میں، اور اس پر قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ ففعلا، تو اس نے ایسے ہی کیا، وقبض بعضه، اور اس نے کچھ حصے پر قبضہ بھی کر لیا، ثمن جو اس نے وصول کیا یا بدل جو اس نے وصول کیا، فذا لہو، تو یہ اسی کو ملے گا، ان عجزا، اگر غلام عاجز آ جاتا ہے۔ الضمیر فی حصته وفی قولی فذا لہو یرجع الی الآخر، فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے بکتابت حصته، یہ ضمیر، اور ایسے ہی فذا لہو یہ دوسری ضمیر، یہ دونوں ضمیریں اس دوسرے شخص کی طرف ہی لوٹتی ہیں جس کو اجازت دی گئی۔ وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ واصلہ، اور اس میں بنیاد یہ ہے کہ ان الکتابۃ متجزئۃ، کہ عقد کتابت میں تجزی ہے، فیکون مختصرا علی نصیبہ، تو اس کے نصیب پر ہی منحصر رہے گا، موقوف رہے گا۔ وفائدۃ الاذن، اور یہ اجازت کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہ ان لم یأذن، کہ اگر وہ اجازت نہ دے، فَلَهُ حق الفسخ، تو اس کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے۔ فَبِالْإِذْنِ لَا يَبْقَى ذَلِكَ، اجازت سے یہ حق فسخ باقی نہیں رہے گا۔ وَإِذْنُهُ لِشَرِيكِهِ بِالْقَبْضِ إِذْنٌ لِلْعَبْدِ بِالْأَدَاءِ إِلَيْهِ، اور شریک کو قبضہ کرنے کی اجازت دینا در حقیقت غلام کو اجازت دینا ہے کہ شریک آخر کو ادا کرو۔ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي نَصِيبِهِ عَلَى الْقَابِضِ فَيَكُونُ لَهُ، تو وہ اپنے حصہ میں قابض پر تبرع کرنے والا ہے، لہٰذا یہ اسی کے لیے یعنی قابض کے لیے ہی ہوگا۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، الکتابۃ غیر متجزئۃ، عقد کتابت کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی۔ فالاذن بکتابۃ نصیبہ اذن بکتابۃ الکل، یہ جو اپنے حصہ میں عقد کتابت کی اجازت دی ہے، یہ ایسے ہے جیسے اس نے مکمل غلام میں عقد کتابت کی اجازت دی ہے۔ فالقابض اصیل فی البعض، قابض جو شخص ہے وہ کچھ حصے میں اصیل کی حیثیت رکھتا ہے، ووکیل فی البعض، اور کچھ حصے میں وکیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ والمقبوض مشترک بینہما، اور جو قبضہ کیا یعنی جو اس نے بدل وصول کیا اس پر قبضہ کیا، یہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ فبقی کذالک بعد العجز، تو غلام کے عاجز ہونے کے بعد بھی اس کی یہی حیثیت ہوگی۔ مکاتبۃ لرجلین جاءت بولد فادعاہ احدہما، یہ نیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کہ ایک باندی دو آدمیوں کی مشترکہ مکاتبہ ہے، اس نے بچہ جنا، تو ان دونوں اشخاص میں سے ایک نے دعوی نسب کیا کہ میرا بچہ ہے۔ ثم جاءت بآخر، پھر اس نے دوسرا بچہ جنا، فادعاہ الآخر، دوسرے نے اس کا دعویٰ کیا، فعجزت، اور پھر یہ جو باندی ہے عاجز آ جاتی ہے، فہی ام ولد للاول، تو یہ پہلے شخص کی ام ولد ہوگی۔ وضمن نصف قیمتها ونصف عقرها، اور یہ شخص شریک ثانی کے لیے نصف قیمت کا اور نصف عقر کا ضامن ہوگا، مہر کا ضامن ہوگا، نصف مہر کا ضامن ہوگا۔ وشریکہ عقرها وقیمت الولد، جو شریک ثانی ہے وہ اس کے پورے عقر کا اور بچے کی قیمت کا ضامن ہوگا، وہو ابنہ، اور وہ اس کا بچہ ہے۔ وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وبیانہ، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان استیلاد المکاتبۃ المشترکۃ متجزئ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ،
کہ مشترکہ مکاتب کو ام ولد بنانا اس میں بھی تجزی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، فیقتصر علی نصیبی تو اس کے حصہ پر ہی موقوف رہے گا، منحصر رہے گا، لأن المکاتبۃ لا تنتقل من ملک الی ملک کما مر فی المدبر، جیسے مدبر کے مسئلے میں گزر چکا ایسے ہی مکاتبہ عورت، مکاتبہ باندی وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر منتقل نہیں ہو سکتی۔ واستیلاد القنۃ لا یتجزأ، اور خالص باندی کو ام ولد بنانا یہ معاملہ تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ فإذا استولد أحد الشريكين القنة المشتركة صارت كلها ام ولد له، دو شریکوں میں سے ایک نے خالص باندی کو ام ولد بنا دیا تو پوری اس کی ام ولد بن جائے گی۔ ويضمن نصف قیمتها للشریک، اور وہ اپنے شریک کے لیے اس کی نصف قیمت کا ضامن ٹھہرے گا۔ اذا عرفت هذا، جب یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، فاستیلاد الثانی قبل العجز وقع فی ملکہ ظاہرا، دوسرے کا ام ولد بنانا عجز سے پہلے، عاجز ہو جانے سے پہلے، یہ وقع فی ملکہ ظاہرا بظاہر دوسرے کی ملک میں واقع ہوا ہے، یعنی دوسرے کی ملک میں یہ استیلاد کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ فیثبت نسب ولدہ، اس کے بچے کا نسب تو ثابت ہوگا، لیکن اذا عجزت، لیکن جب وہ عاجز آ گئی، صارت کأن الکتابۃ لم تکن، تو یہ ایسے ہے جیسے عقد کتابت تھا ہی نہیں۔ فظہر انہ فی الحقیقۃ، تو اس سے ظاہر ہوا کہ حقیقت میں اس نے غیر کی ام ولد سے وطی کی ہے۔ فاستیلاد الاول وقع غیر متجزئ، تو پہلے کا ام ولد بنانا یہ غیر متجزئ ہے، وکلها ام ولد له، مکمل طور پر یہ اس کی ام ولد ہے۔ ویضمن نصف قیمتها لشریکہ، وہ نصف قیمت کا ضامن ٹھہرے گا اپنے شریک کے لیے۔ ولا تکون ام ولد للشریک، شریک کے لیے ام ولد نہیں بنے گی، لیکن ولد الشریک ولد المغرور، شریک کا جو بچہ ہے اس کی حیثیت ولد مغرور کی ہے، حیث وطئ معتمدا علی الملکی، کہ اس نے جب وطی کی تو اپنی ملک سمجھتے ہوئے اس سے وطی کی، فیکون حرا بالقیمتی، تو وہ آزاد ہوگا قیمت کے بدلے میں، ویضمن تمام عقرها، اور وہ اس کے مکمل عقر کا ضامن بنے گا۔ واما عندهما، اور جہاں تک صاحبین کی قول کی بات ہے، فاستیلاد المکاتبۃ لا یتجزأ، تو بنیاد اس میں یہ ہے کہ مکاتبہ کیا ام ولد بننا اس میں تجزی نہیں ہو سکتی۔ فقبل العجز صارت ام ولد للاول، عاجز آنے سے پہلے ہی وہ پہلے شخص کی ام ولد بن گئی۔ وانتقل نصیب الثانی الیہ، اور جو دوسرا شخص ہے یا شریک ہے اس کا حصہ بھی پہلے کی طرف منتقل ہو گیا، بفسخ الکتابت، عقد کتابت کے فسخ ہونے سے۔ فإن الکتابۃ تنفسخ بالاستیلاد فیما لا يتضرر به المکاتب، چونکہ عقد کتابت کو فسخ کیا جا سکتا ہے ام ولد بنانے کے ساتھ اس صورت میں جس میں مکاتب کا نقصان نہ ہو۔ فیکون وطء الثانی فی غیر ملکی، تو دوسرے شخص کا وطی کرنا یہ غیر کی ملک میں ثابت ہوا۔ فیجب علیہ تمام العقر، تو اس پر مکمل عقر لازم آئے گا، للحد للشبہۃ، لیکن شبہ کی وجہ سے حد نہیں ثابت ہوگی۔ ولا یکون ولدہ حرا بالقیمۃ، اور اس کا بچہ قیمت کے بدلے میں آزاد نہیں ہوگا۔ ویضمن الاول للشریک نصف قیمتها مکاتبۃ، اور جو اول ہے یعنی پہلا شخص ہے وہ اپنے شریک کے لیے مکاتبہ کی نصف قیمت، مکاتبہ کی نصف قیمت کا ضامن ٹھہرے گا، یعنی اس حال میں کہ وہ مکاتبہ ہو۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، والاقل من نصف قیمتها ومن نصف ما بقي عليها من بدل الكتابة عند محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نصف قیمت یا جو بدل کتابت اس پر باقی ہے اس کا نصف حصہ، ان دونوں میں سے جو بھی کم ہوگا وہ اس پر لازم آئے گا۔ وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْكِتَابَةُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ عِنْدَهُمَا قَبْلَ الْعَجْزِ، اور جب عقد کتابت شریک کے حصہ میں فسخ ہو گیا عاجز آنے سے پہلے تو صاحبین کے نزدیک، فَكُلُّهَا مُكَاتَبَةٌ لِلْأَوَّلِ، وہ مکمل طور پر پہلے کی مکاتبہ ہے، بنصف البدل عند الشیخ ابی المنصور رحمہ اللہ، آدھے بدل کے بدلے میں شیخ ابو منصور رحمہ اللہ کے نزدیک، وَبِكُلِّ الْبَدَلِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَائِخِ رحمہ اللہ، دیگر تمام مشائخ کے نزدیک مکمل بدل کے ساتھ وہ اس کی مکاتبہ بن جائے گی۔ وَإِن دَفَعَ الْعُقْرَ إِلَيْهَا صَحَّا، ان دونوں میں سے جس نے بھی عقر ادا کیا، مہر ادا کیا، درست ہے، قبل العجز، عاجز آنے سے پہلے، لاختصاصها بمنافعها وأعواضها، اس لیے کہ
جو مکاتبہ ہے وہ اپنے منافع اور عوض کی زیادہ حقدار ہے۔ فَإِن لَمْ يَطَعْهَا الثَّانِي وَدَبَّرَهَا، اگر دوسرے نے اس سے غلطی نہ کی اور اس کو مدبر بنا دیا، فَعَجَزَتْ، اور پھر وہ عاجز آ گئی، بَطَلَ تَدْبِيرُهُ، تو اس کا یہ مدبر بنانا باطل ہو جائے گا۔ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ، وہ پہلے کی ولد بن جائے گی، والولد له، اور بچہ بھی اسی کا ہوگا، وضمن لشریکہ نصف عقرها ونصف قیمتها، اور وہ اپنے شریک کے لیے اس کے آدھے مہر اور آدھی قیمت کا ضامن بنے گا، لأنه تبین بالعجز انه لا يملك نصیب الشریک وقت الاستیلاد، اس لیے کہ عاجز آتے وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اپنے شریک کے حصے کا مالک نہیں ہے استیلاد کے وقت میں، ولد بنانے کے وقت میں۔ فالتدبیر وقع فی غیر ملکہ بخلاف النسب، تو یہاں پر جو مدبر بنانے کا معاملہ ہے یہ غیر کی ملک میں ثابت ہو رہا ہے برخلاف نسب کے معاملے کے، لأنہ یعتمد الغرور، وہاں پر دھوکے کی وجہ سے وہ اعتماد میں تھا یا وہ اس کو اپنی ملک سمجھ رہا تھا۔ فَإِنْ حَرَّرَهَا، اگر اس کو آزاد کر دیا، کس کو آزاد کر دیا؟ المکاتبۃ المشترکہ، مشترکہ مکاتبہ کو، احدہما، ان میں سے ایک نے، غنیًا، اس حال میں کہ وہ مالدار ہے، فعجزت، پھر وہ عاجز آ گئی، ضمن نصف قیمتها لشریکہ، وہ اپنے شریک کے لیے اس باندی کی آدھی قیمت کا ضامن ٹھہرے گا، ورجع به علیہا، اور یہ شخص اس عورت سے اس مال کو وصول کرے گا۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وعندہما، صاحبین کے نزدیک، لا یرجع، وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، وهذا مبنی علی ان الساکت اذا ضمن المعتق یرجع به علیہا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لا عندہما، اس مسئلے کی بنیاد اور اصل جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جب خاموش آدمی جب آزاد کرنے والے کو ضامن قرار دے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ اس کا رجوع باندی پر کر سکتا ہے، یعنی باندی سے وصول کر سکتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک نہیں وصول کر سکتا یا رجوع نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے عبد لرجلین، دو آدمیوں کا غلام ہے، دبرہ احدہما، دونوں میں سے ایک نے اس کو مدبر بنا دیا، ثم حررہ الاخر ملیئا، پھر دوسرے نے اس کو آزاد کر دیا حالانکہ وہ تنگ دست تھا، او عکسن، یا اس کے برعکس ہو، برعکس کیا ہے؟ ای حررہ احدہما ثم دبرہ الاخر، پہلے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور دوسرے نے اپنے حصے میں اس کو مدبر بنا دیا۔ اعتق المدبر او استسعى فیہما، ای فی المسئلتین، تو اب مدبر بنانے والا اپنے حصے کو آزاد کر دے یا پھر غلام سے کوشش کروا لے دونوں مسئلوں کے اندر، او ضمن شریکہ فی الاولی فقط، یا پھر جو اس کا شریک ہے جس نے اپنے حصہ کو مدبر بنایا تھا اس میں بعد میں پھر دوسرے نے آزاد کر دیا تو آزاد کرنے والا وہ ضامن بن جائے۔ اعلم، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ان فی المسئلۃ الاولی، کہ پہلے مسئلے کے اندر، اذا دبرہ الاول، جب پہلے نے اس کو مدبر بنا دیا، فللثانی الاعتاق، تو دوسرے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو آزاد کر دے، اب التضمین، یا اس کو ضامن ٹھہرائے، اب الاستسعاء، یا پھر غلام سے کوشش کروا کے اپنا مال وصول کرے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ فَإِذَا أَعْتَقَ الثَّانِي لَمْ يَبْقَ لَهُ وِلَایَةُ التَّضْمِینِ وَالِاسْتِسْعَاءِ، اور جب دوسرے نے آزاد کیا تو اس کو یہ ضامن ٹھہرانے کی یا غلام سے کام کروا کے مال حاصل کرنے کی جو ولایت ہے، حق ہے، یہ حاصل نہیں ہوگا۔ ثم بالاعتاق یفسد نصیب المدبر، تو اور پھر جو شریک ہے اس نے آزاد کر کے مدبر کا جو حصہ تھا اس کو خراب کیا، فلہو، تو اس کو یعنی پہلے کو یہ حق حاصل ہے، این یعتق، کہ وہ مدبر کو آزاد کر دے، او یستسعى، یا پھر وہ اپنے حصہ کے بقدر اس سے کوشش کروا کے مال وصول کرے، او یضمن قیمتہ مدبرا، یا پھر اس کو مدبر ہونے کی حالت میں جو اس کی قیمت تھی اس کا ضامن ٹھہرائے۔ وقد مر فی باب عتق البعض، باب عتق البعض کے اندر یہ بات گزر چکی ہے، من کتاب العتاق، کتاب العتاق کے اندر، ان قیمت المدبر ثلث قیمت القن، کہ جو مدبر کی قیمت ہے وہ خالص غلام کی قیمت کے 2 ثلث ہے۔ وَإِذَا ضَمَّنَهُ لَا يَتَمَلَّكُهُ، تو جب اس نے ضامن قرار دے دیا
تو پہلا شریک اس کا مالک نہیں بنے گا، لأنه لا ينتقل من ملک الى ملک، اس لیے کہ مدبر وہ ایک ملک سے دوسری ملک کے اندر منتقل نہیں ہوتا۔ واما فی المسألة الثانیہ، جہاں تک دوسرے مسئلے کی بات ہے، اذا اعتق الاول کہ پہلے نے آزاد کیا، فللآخر الخيارات الثلاثة عنده، امام صاحب کے نزدیک دوسرے کو تینوں اختیارات حاصل ہیں۔ فَإِذَا دَبَّرَهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ وِلَایَةُ التَّضْمِینِ، جب اس نے مدبر بنا دیا تو پھر اس کو ضامن ٹھہرانے کی ولایت حاصل نہیں، بل بقی له ولایۃ العتاق او الاستساع، بلکہ اب اس کے لیے آزاد کرنے کی ولایت ہے یا پھر غلام سے کام کروا کے اپنا حصہ وصول کرنے کی ولایت ہے۔ فولایۃ العتاق او الاستسعاء ثابتۃ فی المسألتین، اعتاق اور استسعاء کی جو ولایت ہے حق ہے، یہ دونوں مسئلوں کے اندر ثابت ہے۔ والتضمین یختص بالاولی، اور ضامن ٹھہرانا یہ پہلی صورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، اذا دبرہ احدہما، جب ان دونوں میں سے ایک نے مدبر بنایا، فاعتاق الاخر باطل، تو دوسرے کا آزاد کرنا یہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لأن التدبیر لا يتجزأ عندہما، چونکہ ان کے نزدیک مدبر بنانا اس معاملے میں تجزی نہیں ہو سکتی۔ فیملک نصیب صاحبہ بالتدبیر، تو وہ مالک بن جائے گا اپنے دوسرے ساتھی کے حصے کا بھی مدبر بنانے کے ساتھ۔ ویضمن نصف قیمتہ قنا موسرا کان او معسرا، اور وہ اپنے شریک کے لیے نصف قیمت کا ضامن ٹھہرے گا، اور اس قیمت کا اعتبار بھی خالص غلام کے اعتبار سے کیا جائے گا، چاہے وہ موسر ہو یا معسر، تنگ دست ہو یا خوشحال ہو۔ لأنہ ضمان تملک، چونکہ یہ ضمان تملک ہے، فلا یختلف بالیسار والعسار، خوشحالی اور تنگ دستی میں مختلف نہیں ہوتا۔ یہ ہم کچھ اسباق پہلے بھی ضمان تملک وغیرہ کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ وَإِنْ اعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَتَدْبِيرُ الْآخَرِ بَاطِلٌ، اور اگر دونوں میں سے ایک نے آزاد کر دیا تو دوسرے کا مدبر بنانا یہ غیر معتبر ہے۔ لأن الْاعْتَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا، چونکہ ان کے نزدیک یعنی صاحبین کے نزدیک اعتاق کے اندر بھی، آزاد کرنے کے اندر بھی تجزی نہیں ہو سکتی۔ فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، تو وہ نصف قیمت کا ضامن ٹھہرے گا اگر وہ موسر ہے یعنی خوشحال ہے۔ وَيَسْعَى الْعَبْدُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا، اور غلام کوشش کر کے مال لائے گا اگر وہ معسر ہو، تنگ دست ہو۔ لأن هذا ضمان العتاق، چونکہ یہ ضمان اعتاق ہے۔ فَيَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْعِسَارِ، تو یسار اور عسار یعنی تنگ دستی اور خوشحالی کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ زمان تملک اور زمان اعتاق کچھ سبق پہلے تفصیلاً گزر چکا ہے، وہاں اس کو سنا جا سکتا ہے۔ یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ترجمہ کر لیا، باقی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔